السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا اینکر ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج کی اس نشست کا موضوع عورت کا مقام قرآن کی نظر میں، اس کا 17واں حصہ یعنی 17 نشست، عورت کے مقام قرآن کی نظر میں۔ اس کے انڈر آج بات کریں گے جناب قرآن اسکالر کہ نو مسلم عورت کے لیے بدکاری کی سزا نصف، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پھر کتب روایات کی بو العجمی کے بارے میں ذکر ہوگا۔ پھر رجم کے بارے میں جو آیت ہے اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ میری گزارش ہے استاد محترم سے اس پہ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 اکتوبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں اس کا تسلسل جاری ہے۔ تو آج عورت کا مقام اس کا 17واں حصہ ہے، 17واں ایپیسوڈ ہے۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج اس محفل میں ہم بیان کریں گے کہ نو مسلمہ خاتون کے لیے نصف سزا اور بدکاری کی سزا۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلی محفل میں ہم نے پڑھا تھا کہ آتوہن اجورہن بالمعروف کے الفاظ میں نو مسلمہ خواتین کا حق مہر خاندانی مسلمہ خواتین کے ساتھ برابر قرار دیا گیا ہے۔ باقی رہا مہر کی مقدار کا تعین، تو وہ ہر مقام پر نکاح کے طلبگار مرد کی وسعت کے مطابق کم و بیش ہوگا، خواہ ہونے والی بیوی خاندانی مومنہ عورت ہو یا نو مسلمہ خاتون۔ تو اس سے اوپر والی آیت مجیدہ کے آخری الفاظ میں چھپی آشنائی سے منع کر دیا گیا ہے، جس کو لو میرج کہتے ہیں، اس کو قرآن کریم نے منع کر دیا ہے۔ تو اس لیے عین ربط کلام کے مطابق اگلے الفاظ میں غیر مسلم معاشرہ سے آئی ہوئی نو مسلمہ خواتین کے لیے اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے خاندانی عورت کی نسبت نصف سزا مقرر کی گئی ہے، یعنی 100 کوڑوں کی بجائے نو مسلمہ عورت کو 50 کوڑے سزا دی جائے گی۔ تو 4/25 کی یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ 4/25 ہے۔ اب اس کا مفہوم، پھر جب وہ نو مسلمہ خواتین نکاح کر لیں، پھر اگر وہ بے حیائی لائیں یعنی بدکاری کا ارتکاب کریں، تو ان کے لیے اس سزا سے نصف سزا مقرر کی جاتی ہے جو خاندانی شادی شدہ عورتوں کے لیے مقرر ہے۔
اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے۔ تو مذکورہ بالا حکم یعنی غیر مسلم معاشرہ سے آئی ہوئی نو مسلمہ خاتون سے نکاح کرنے کا حکم تم میں سے اس کے لیے ہے جو خاندانی عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اور جنسی بے روی سے ڈرتا ہے، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خطرے سے بچانے والا مہربان ہے۔ اب اس میں بدکاری کی سزا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ان الفاظ میں ما ملکت ایمانکم کے لیے اس سزا سے نصف سزا مقرر کی گئی ہے جو محسنات یعنی خاندانی عورتوں کے لیے قرآن کریم میں مذکور ہے۔ سورہ نور میں بدکاری کی سزا 100 کوڑا مقرر ہے۔ وہ 24/2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکار مرد عورت دونوں کو الگ الگ 100 کوڑے اس طرح لگاؤ کہ ان کی ضرب مضروب کی جلد پر اثر کرے۔ جلدہ مادہ جیم لام دال جلد سے ہے، اس لیے جلدہ سے مراد وہ ضرب ہے جو نہ اتنی نرم ہو کہ جلد پر اثر انداز ہی نہ ہو اور نہ اتنی شدید ہو کہ جلد کو پھاڑ کر گوشت میں زخم کر دے۔ پس ثابت ہوا کہ نو مسلمہ شادی شدہ عورت اگر بدکاری کی مرتکب ہو تو اس کی سزا 50 کوڑے ہے۔ اب کتب روایات کی بالعجبی قرآن کریم نے بدکار مرد عورت خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ دونوں کی سزا الگ الگ 100 کوڑے مقرر کیے ہیں، جو کہ 24/2 میں ذکر آیا ہے۔ لیکن کتب روایات کہتی ہیں کہ کوڑوں کی سزا صرف غیر شادی شدہ بدکار مرد عورت کے لیے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شادی شدہ بدکار مرد عورت کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ واضح ہے کہ قرآن کریم کے طول و عرض میں بدکاری کی سزا سنگساری کہیں مذکور نہیں۔ سنگساری کی سزا کا شاخسانہ کتب روایات کا خود تراشیدہ ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اوپر آیت 4/25 میں شادی شدہ نو مسلمہ عورت کی سزا خاندانی مسلمہ عورت کی سزا کا نصف بتائی گئی ہے۔ تو اب اگر بقول روایات شادی شدہ خاندانی عورت کی سزا سنگساری تسلیم کی جائے تو نو مسلمہ شادی شدہ عورت کی سزا نصف سنگساری کا پیمانہ کون سا ہوگا جس سے ناپ کر نصف سزا دی جائے؟ لیکن اب چونکہ عملی صورت میں نصف سنگساری کا احاطہ امکان ہی سے باہر ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ یہ ناممکن العمل حکم خداوندی ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ کتب روایات کی گوناگوں بالعجبیوں میں سے ایک بالعجبی ہے۔ آیت رجم نیز کتب روایات کی جرد بے باک ملاحظہ ہو کہ نصف سنگساری کا ناممکن حکم ذات باری کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ تو تجرید بخاری شائع کردہ ملک دین محمد لاہور کے صفحہ 1014 پر حضرت عمر سے روایت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اس نازل شدہ میں آیت رجم بھی ہے، لیکن روایت کے برعکس مشاہدہ کی حالت یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیت رجم یعنی ایسی کوئی آیت موجود ہی نہیں
جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ شادی شدہ بدکاروں کو سنسار کیا کرو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں آیہ رجم نام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 15/9 میں فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اپنے نصیحت نامہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر مانا جائے کہ قرآن کریم میں آیہ رجم نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت قرآن کریم جھوٹا ثابت ہوتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ دوسرا پوائنٹ اس آیت میں یہ ہے کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ الفاظ میں ایک عظیم معاشرتی مسئلہ کے لیے مشورہ دیا گیا ہے کہ کافر معاشرہ سے آئی ہوئی نو مسلمہ خواتین اگرچہ نکاح کے لیے حلال ہیں، لیکن ان کے ساتھ نکاح کرنے سے پرہیز بہتر ہے۔ ان کا نکاح کافر معاشرہ سے آئے ہوئے نو مسلم مردوں کے ساتھ کیا جانا صحیح ہے۔ یاد رہے کہ میاں بیوی کے باہمی نباہ کے سلسلے میں طرز تمدن اور طریقہ بود و باش کی ہم آہنگی نہایت ضروری ہے۔ بعض اوقات یہی اختلاف میاں بیوی کے باہمی نباہ کی راہ میں سنگ گراں بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو اور انتظار کرو کہ تمہیں تمہاری زندگی کا ایسا ساتھی میسر آئے جس کی طرز بود و باش کی ہم آہنگی فریقین کی ازدواجی زندگی میں خوشگواریوں کا موجب ہو سکے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو سامعین، واضح رہے کہ کافر معاشرہ سے آئی ہوئی نو مسلمہ عورتوں سے اگر بدکاری کا ارتکاب سرزد ہو تو ان کی نصف سزا بھی اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ ان پر اس کافر معاشرہ کا اثر موجود ہوتا ہے جس میں بے حیائی کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا، جیسے کہ فی زمانہ عیسائی قوموں میں جنسی بے روی کو، جسے فریقین باہمی رضامندی سے اختیار کریں، جرم نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس آیت بالا میں بیان کیے گئے آئلی قوانین کے متعلق اگلی آیتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ سابقہ امتوں پر بھی یہی قوانین نازل کیے گئے تھے۔ تو 4/26 یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ مذکورہ بالا قوانین کی وضاحت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تم پر ان مومنوں کے طور طریقے واضح کرے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور انہی طور طریقوں کی رہنمائی کرے، اور اس طرح وہ اپنے رحمت بھرے قوانین کے ساتھ تم پر رجوع برحمت ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھ کر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس میں لفظ جو آیا ہے سنن الذین من قبلکم کے الفاظ میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ما قبل بیان کیے گئے آئلی قوانین جن میں حرام عورتوں کی فہرست بھی شامل ہے، یہ وہی ہے جو سابقہ امتوں پر نازل کیے گئے تھے، یعنی جس طرح مذکورہ بالا حرمت قرآن کریم میں حرام ہے، اسی طرح سابقہ منزل من اللہ کتابوں میں بھی حرام تھی۔ جس طرح ستیلی ماں سے نکاح کرنا، ہنگامی حالات میں دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا، اور بہن بھائی کا نکاح قرآن کریم میں حرام ہے، اسی طرح سابقہ منزل من اللہ کتابوں میں بھی حرام تھا۔ دو بہنوں کا اجتماع اور بھائی بہن کا نکاح سابقہ تنزیلی کتابوں کی طرف منسوب محض ان پر بہتان عظیم ہے۔ تو
یہ ایک ضروری نوٹ ہے یہاں، جہاں تک آپ سن چکے ہیں کہ آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک حرام عورتوں کی فہرست اور نکاح کے ضمن میں ضروری ہدایات دینے کے بعد آیت نمبر 26 میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ان لوگوں کے راستوں کی رہنمائی فرمائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس سے آگے آیت نمبر 27 تا 31 میں جملہ معترضہ کے طور پر انسانی ضعیف الاعتقادی کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مقابلے پر عوام کو گمراہ کر کے ان کے مال کھانے والوں کے ارادوں کی خبر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی تجارت کے پردے میں عوام کے اقتصادی قاتلوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اور 27 سے 31 کے بعد آیت نمبر 32 میں پھر میاں بیوی کے مسائل کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ اس نوٹ کو سامعین کرام آپ ذہن میں رکھیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اپنی خواہشوں کی اتباع کرنے والوں کے ارادہ کا قرآنی تقابل جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ 4/27۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رحمت بھرے قانون کے ساتھ تم پر رجوع برحمت ہو، لیکن وہ لوگ جو محض اپنی خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم ضابطۂ الہی سے ہٹ کر غیر اللہ قوانین کی طرف جھک جاؤ۔ بہت بڑا جھک جانا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم پوری طرح غیر قرآنی قوانین کے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاؤ۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارادے کا تکرار تاکیدی کے ساتھ مخصوص متبادل الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی نوع انسانی کے عوام کی ضعیف الاعتقادی کی خبر دی گئی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ان کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا استحصال کرتے اور ان پر بوجھ بنے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ عوام پر سے ان کے تمام بوجھ اتار دے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ 4/28۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے نزول کردہ وحی کے قانون کے ساتھ تم سے بوجھ ہلکا کرے، لیکن انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، یعنی وحی الہی سے دور رہ کر ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے بوجھ اپنے اوپر مسلط کیے رہتا ہے۔ تو انسان جو فضاؤں اور خلاؤں کو مسخر کر کے چاند تک جا پہنچا ہے، جس نے کائنات کی مہیب قوتوں پر قابو پایا اور پاتا جا رہا ہے، یہ انسان جسمانی اور ذہنی لحاظ سے کمزور نہیں، صرف اعتقادی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہیں سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتا ہوا پایا جاتا ہے اور کہیں گائے اور سانپ کو دیوتا مانے ہوئے ہے، اور اسی طرح اپنی خواہشوں کی اتباع کرنے والوں کے چنگل میں گرفتار ہو کر یہ تو انہیں اپنے اوپر بوجھ بنائے ہوئے ہیں، وہ اس سے نظریں وصول کرتے چلے جاتے ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہنچ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ اس سوال کا جواب خود آیت مجیدہ کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر بوجھ بنے ہوتے ہیں، لوگوں کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھا کر ان کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
عوام پر سے ان کے بوجھ اتارنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ پیر قسم کے لوگ ہیں جو عوام کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ تویز، گنڈے، دم چو وغیرہ کے ذریعے یہ تصور دے کر اپنی کھیتی، جنس اور مویشی میں سے ہمارا مقررہ حصہ ہمیں دیتے رہو تو تمہاری کھیتوں، مویشیوں اور جنسوں میں برکت ہوگی۔ چنانچہ ضعیف الاعتقاد لوگ انہیں ہر چیز سے حصہ ادا کرتے ہوئے انہیں اپنے اوپر بوجھ بنائے رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ تو آئندہ ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی 29 آیت سے ہم اگلی محفل جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی آپ کی خدمت میں نئے موضوع، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان